پہلے تقریباً 2-3 کلاسز کے اندر ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، اور بیسیکلی سوشالوجی جو ہے وہ ہمارے رہن سہن، ہمارے کلچر، ہمارے بیہیویئر، سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہمارے چل رہا ہو اسی کے گرد، یعنی اس کا محور معاشرہ ہے۔ تو میں نے پہلی گزارش کی کہ جتنا آپ اس میں ڈیپلی جائیں گے، جتنی آپ کی آبزرویشن تیز ہوگی، اتنا ہی اس سبجیکٹ کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے چھوٹی سی مثال بھی دی تھی کہ شاید ہم ڈیلی سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں، یہ اگر پوچھوں کہ بھائی کتنی ہیں تو میرے خیال میں شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنے ماحول سے کسی حد تک بے خبر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے دروازے بھی معلوم نہیں ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ جتنی آبزرویشن انسان کی گہری ہوگی معاشرے پہ، وہ ان مسائل کو اتنا زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر انہی چیزوں کو یعنی ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بیہیویئر جو ہیں ان کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں، کس طرح ہمارا معاشرہ مضبوطی کی طرف جا سکتا ہے، کس طرح اس کی ویلیوز بحال ہو سکتی ہیں، کیا کیا مسائل ہیں معاشرے کے اندر، ہم ان کو کس طرح سے مثال پرابلم کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، میٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پھر ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہم وہ جو بیہیویئرز ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو ہم دیکھیں کہ کیسا ہے۔ تو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا اس کے متعلق کہ بیہیویئرز تقریباً 5 ٹائپس، ٹھیک ہے؟ اس میں ون آف دیم ایکسچینج، یعنی میں اکیلا یا میرے ساتھ میری کوئی ٹیم کسی گول کے حصول کے لیے جو کوشش کر رہی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا، اگر میں نے یہ گول اچیو کر لیا تو اس کے ریٹرن میں مجھے کچھ ریوارڈ ملے گا، کچھ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام اس وجہ سے کر رہا ہے، یعنی ایک تحریک اس کے ذہن میں اٹھی، ٹھیک ہے، ایک موٹو بنا اس کے لیے، اور اس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو انسان زندگی میں کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا، بلا مقصد نہیں کرتا۔ ایون اپنے کھانے پینے کو بھی ہم دیکھ لیں، کھانا کب کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، بھوک لگے، پانی تب پئیں گے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اس ایکشن کا سمجھ لیں کہ حاصل ہوگا ہمارے پاس کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا، ہماری بھوک ختم ہو جائے، ہماری پیاس ختم ہو جائے، ہماری ارننگ کا انتظام ہو جائے، جاب اسی لیے انسان کرتا ہے۔ یہ جو ایکشن ہے اس کے پیچھے میری ایک سوچ ہے۔ تو پہلی سوچ میری کیا ہوئی کہ مجھے اس کا کچھ بدل چاہیے، اور ہر بندہ اس حوالے سے کسی نہ کسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ آپ مثال ہے ماشاءاللہ جو بھی افراد یہاں موجود ہیں، ہر ایک نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کی طرف کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو پیچھے فکر کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد ڈگری مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، اور اس طرح کے مطلب بینیفٹس ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس کی یہ مثال ایکسچینج والی ہے۔ یہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، وہ تمام پلیئر پوری ٹیم مل کر ایک کمبائن اسٹرگل کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا مقصد یہ گول کیا ہے، یہ کپ ہم نے جیتنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیتنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے مقابل ہار کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا معیوب لگتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فلیور بہرحال ضروری ہے۔ وہ 2 ٹیمیں گئی تھی فارن، اتفاق سے دونوں ہار کے آ گئے۔ صحافی آ گئے، انہوں نے انٹرویو کرنا شروع کر دیا، تو جو مینیجر صاحب تھے
اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں کہوں نا کہ دونوں ٹیمیں ہار گئی ہیں تو بڑا عجیب سا لگے گا، تو انہوں نے جملہ بدل کے کہا جی ہاکی وہ جیت گئے ہیں، فٹ بال ہم ہار گئے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں ہار جو ہے نا ان کو معیوب لگی، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ اسٹرگل کیا ہے کب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب یہ کمبائن کوشش ہے، اور اگر انفرادی دیکھیں تو اسکواش والا 1-1 ہے سامنے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ہم نے جیتنا ہے۔ تو موٹیو کیا ہے پیچھے؟ کوئی نہ کوئی مجھے چیز حاصل ہوگی، کوئی انعام ملے گا، کوئی اس کا اچھا مجھے ریوارڈ مل سکتا ہے، اس غرض کے تحت انسان کوئی کام پرفارم کرتا ہے۔ دوسری صورت ہے وہ ہے کمپٹیشن کی، ٹھیک ہے۔ کمپٹیشن میں شارٹلی چونکہ ہم اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، اس دن تھوڑا سانس بھی لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ کمپٹیشن کا جو ہے نا وہ یعنی براہ راست بھی ہو سکتا ہے دو بندوں کے درمیان، اور ٹیم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو بندے مثال کے طور پر اگر ریس لگا رہے ہیں، ایک جیتے گا ایک ہارے گا۔ ٹیم کی صورت میں بھی ہمارے اسکول لیول پہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے، اور رسہ کشی کی ٹیم تھی، ٹیچر صاحب ساتھ آئے ہوئے تھے، انسٹرکٹر کہہ لیں، پی ٹی آئی کہہ لیں ان کا۔ اچھا، صورت حال یہ تھی کہ ٹیم اس کی پیچھے جا رہی ہے، رسہ مخالف کھینچے چلا جا رہا ہے، اور ٹیچر صاحب کو زور آگے کو لگ رہا ہے، ٹیچر وہاں پہنچے، ٹیم پیچھے جا رہی ہے، یعنی ایموشنلی وہ اتنا انوالو تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، یہ آگے بڑھیں، لیکن ان اکیلے کے بڑھنے سے ٹیم تو نہیں بڑھ رہی، ٹیم پیچھے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے سینیریو ہے اس کا، ہمارے بیہیویئرس کا، کہ ہم کسی مقابلے میں اترتے ہیں، وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور وہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، انفرادی مقابلے کی بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر حسن کا، جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتے ہیں، کافی پرانی بات ہے، بہت سینئر صحافی تھے، اب بہرحال کافی دنوں سے اب نام سامنے نہیں آ رہا، اخبار بھی کم ہی پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بیسیکلی تھے خوشاب سائڈ کے۔ تو جب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ آئی نا، ضیاء الحق صاحب لائے ان کو، محمد خان جنیجو، یہ سدری والے، میرپور خاص والے، تو انہوں نے آتے ہی اعلان کیا جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس جملے پر عبد القادر حسن نے کالم لکھا، اس نے کہا یہ اتنا بھاری پتھر ہے، اتنا کہہ کے انہوں نے اپنی ایک آپ بیتی سنائی۔ ظاہر ہے وہ دیہاتی علاقے میں زیادہ شغل یا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ اکٹھے ہو کے باہر نکل آتے ہیں، کسی کھیل کے میدان میں، کسی اوتاق میں، دارا کہہ لیں، تو وہاں آگے ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے آگے اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ظاہر جو اٹھا لیتا تو اس کے لیے کلیپنگ ہوتی تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑے میاں چارپائی ڈال کے نا لیٹے ہوئے تھے، ہم آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑی ٹھنڈی ہوا بھری، او یہ پتھر دیکھ رہے ہو، سب نے کان کھڑے کیے۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ کہ بڑے بابا بولیں گے کہ بھائی اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نہیں اٹھ رہا مجھ سے، اس ٹائم تو میں یوں منٹوں میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ ساروں نے توجہ کی اس طرف، کان کھڑے ہو کے سب کے، بابا جی کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں یہ پتھر نہ اس وقت اٹھتا تھا اور نہ آج اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ باقی کرپشن بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ نہ تو وہاں سے اٹھتا ہے۔ تو میر تک میر کا نا شعر کے، عشق تو میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ نہ تو وہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ کمپٹیشن میں یہ چیز آ جائے گی، آپ
کوئی مطلب ہے ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے مقابلے میں بھی، ٹیم کے مقابلے میں، ملک کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آگے بڑھنے کا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر، یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو معاشرے پہ جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اور جتنی انوینشنز آ رہی ہیں، جتنی چیزیں ڈیولپ ہو کر آ رہی ہیں آپ کے ہاتھوں میں، نئے سے نئے ویریئنٹ چلا رہے ہیں، نئے نئے فیچر آ رہے ہیں جناب، پہلا گیا دوسرا آ گیا، یہ بھی کنڈم ہو گیا تیسرا آ گیا۔ اس کمپٹیشن کے پیچھے بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ اگر آتی ہے تو وہ پاپولیرٹی حاصل کرے، وہ لوگوں کے اندر اس کو مطلب ہے پذیرائی ملے، ٹھیک ہے، تو کمپنی کا نام بھی ہوگا، ظاہر ارننگ بھی ہوگی، اس کے اگینسٹ میں یہ کمپٹیشن کی پہلے سمپل مثال ہم دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی کنفلکٹ، یعنی بعض لوگ منفی رویہ رکھتے ہیں، یہ آگے بڑھ رہا ہے، کرتا ہوں اس کا بندوبست، اس نے پلاننگ شروع کر دی، اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، یہ آگے کیسے جا رہا ہے۔ اور خصوصاً رشتہ داروں کے اندر یہ چپکلش بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ کزنس جو ہیں ان کے اندر بھی ایک، دیکھیں اگر یہ پازیٹیو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ یہ بن رہا ہے میں نے اسے آگے جانا، ٹھیک ہے، اور ایک میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا میں، یہ نیگیٹیوٹی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم اس کو دین سے بھی جوڑیں، دین اس بات کی تو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ کے اندر رشک آنا چاہیے، ٹھیک ہے، حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک رویہ ہے نا۔ رشک میں آپ ہو سکتا آگے نکل جائیں، اور حسد میں آپ چاہیں بھی تو آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کا ستیہ ناش نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ شعر سنایا تھا، عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا بیڑا کیسے غرق ہوتا ہے، تو وہ بیٹھا اسی کشتی میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیڑا تو تیرا بھی تو ہو رہا ہے ساتھ میں، لیکن یہ حسد کی انتہا ہے۔ ہمارا رویہ اتنا نیگیٹو ہو چکا ہے کہ اللہ معاف کرے، یعنی اگر ہم آس پاس اب نگاہ دوڑائیں جو کچھ نظام میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونے دینا ہے، بھلے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جی کل اب یہ رویہ ہے نا، حالانکہ خوشی کی بات ہونی چاہیے، چلو یار میرا کزن ہے، میری فیملی میں نیک نامی ہوگی، مطلب باعث افتخار ہوگی چیز ہمارے لیے، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو بڑی خراب بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا، یہ تقریباً یہی ہے، آلموسٹ یہی ہے۔ دیکھیں ایکسیپشن ہر جگہ ہے، ایکسیپشن ہر جگہ ہے، یعنی نہ سارے اچھے ہوتے ہیں نہ سارے برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عادت کسی میں ہے تو شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آگے ہم پڑھیں گے کوآپریشن، ہم یہاں تو قلم بڑھا بتا میرے لائق کیا خدمت ہے، میں سپورٹ کروں گا، کم ہے نا، میں نے وہی کہا نا، ایکسیپشن کا مطلب ہی ہے چاہے وہ کم ہے لیکن ہے، جی ہاں یہ معاشرے میں ڈھونڈنا پڑے گا، یہ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا۔ تو مقصد یہ کہنے کا، لیکن ایک یہ ٹائپ تو ہے بیہیویئر کی۔ اب کوآپریشن کی اگر بہت گونڈی مثال اگر چاہیے آپ کو نیگیٹیولی، تو یہ جو بھی لاسٹ میں جو سمجھ لیں کہ ترامیم ہوئی ہیں پھونک کے باپ، یہ بھی معاف، 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 سب نے یک جاؤ کے کہا بالکل۔ 18ویں تو ہے وہ الگ تھی نا، اب یہ لیٹسٹ جو مطلب ہے بل پاس کیا، مثال ہے دکان
مطلب یہ کہ قانون سازی تو ہوئی نا، ایک قانون تھا اس کو آپ نے وہ کیا کہ بھائی نہیں، اب آئین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ چند مطلب ہے نیب کے حوالے سے ترمیم دیں اس پہ بات کرنا ہے مثال۔ تو کیا ہوا، سب نائے گھوڑے ہیں جناب، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا جناب۔ تو یہ کوآپریشن کی سب جڑ گئے۔ زرداری کہہ رہا تھا کہ 61% جب 10 فنگر 200,000 گلانی کے اوپر وہ لگے تھے نا، چارجز لگے تھے، تو زرداری نے کہا تھا نواز شریف کو، نواز شریف جو تھے یہ ان کے ساتھ تھے اپوزیشن میں، اور ان کی پارٹی حکومت میں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹی کو 61 ہے اور 62 ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یعنی ساتھ کو امین جی سادے کو یہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ فیوچر آپ کو بھی نہ نقصان ہو نہ ہمیں۔ تو وہی ہوا کہ یہ کیا ختم نواز شریف میں، تو وہی 2018 میں نواز شریف تک وہی آگے چل رہا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا، چلیں کوآپریشن کی ایک اور، یہ جہاز دیکھیں نا اپنے سارے، کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے نا وہ سب کو بلا لیتے، آ جاؤ۔ زبردست کوآپریشن یقین کریں، ہم شیئرنگ نہیں کریں، شیئرنگ میں نہیں جاتے، لیکن وہ آ جا بھائی تو بھی آ جائے گا ایسا۔ تو یہ ایک یعنی وہ اس حوالے سے یعنی جی بالکل۔ تو مقصد یہ سارے بیہیویئر ہیں، یعنی اتنی شاید کسی کے اندر کسی اچھے سلجھے ہوئے بندے میں بھی اتنی فراخ دلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے، جگہ ہے بھی، میں بٹھا بھی سکتا ہوں، میں نے بک کرائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ یوں ہو کے تو بیٹھ جائے گا، وہ تھوڑا سا سمٹے گا نہیں کہ میں ایک بندے کی جگہ یہاں پہ بنا لوں، ٹھیک ہے۔ ایون آپ ہنسیں گے، میں کسی کو پارٹی کا نام نہیں لوں گا، پوری بوگی جناب بک کرائی گئی۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ ہم ایک اجتماع میں جا رہے ہیں۔ نواب شاہ اسٹیشن پہ نا ایک مریض، بڑی اس کی کنڈیشن خراب، اب وہ بیچارے نے چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سوار کریں، شاید سکھر لے جانا چاہتے تھے، خیر پور لے جانا چاہتے تھے۔ وہ جتنے وہ بلے تھے نا وہ سارے اکڑ گئے، ادھر یہ بک کرا، یہ بک کرا، ایسا۔ یعنی ہم اگر کسی کو کچھ کہنے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، پہلے ہر کریکٹر سے تو بتائیں، ٹھیک ہے، چلے جی آپ نے بک ہی کرایا ہوا، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر اتنا تو ہم تعاون کر سکتے ہیں کہ بھائی چلیں جی آپ بٹھا لیں، لٹا لیں، آپ گاڑی خرید تو نہیں لی۔ تو یہ کیا ہے؟ بس یہ کچھ چیزیں ہم عادتاً کرتے ہیں، رسوماتی طور پر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے برگلایا ہوا ہے جی ہم نکلے ہیں جی، ٹھیک ہے، دین کی خاطر نکلے ہیں۔ تو کردار سے زیادہ، گفتار سے زیادہ کردار کی ضرورت ہے۔ کردار سے کسی کو متوجہ کیا جائے تو وہ راغب ہوتا ہے، صرف بولنے سے، کہہ دینے سے۔ وہ کہنا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یعنی نماز کا اگر حقیقت میں جو ماحصل ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ تو مخلوق خدا سے پیار ہے، خدمت۔ عبادت کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ یعنی چیزیں پیدا ہو جائیں، وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں کہ آپ کے اندر لوگوں کے دلوں کے لیے مطلب ہے کہ وسعت پیدا ہو جائے، آپ ان سے پیار کرنے لگیں، ان کے دکھ کو دکھ سمجھیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں آپ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 4 دن نماز پڑھ لی اور چہرہ جناب یوں کر دیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے، ایسا ہے جی، جائے رہے جی، فلاں ہے، گما رہے جناب۔ او بابا اس کو سمجھاؤ پیار سے، ٹھیک ہے۔
الٹا ہم کسی کو ڈسکریج کرنے میں لگ جاتے ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ منفی رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے قریب کریں کہ دوسرا کھنچ کر آئے آپ کو۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ کمپٹیشن کے حوالے سے اور پھر کوآپریشن کے حوالے سے بھی ہم آج کا ٹاپک جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کوآپریشن کیا ہے کہ اگر میں مثال کو کام کر رہا ہوں تو آپ اس میں میرے معاون بن جائیں، میرے مددگار بن جائیں، ہیلپ فل ہو میرے لیے وہ کام کا حصول آسان ہو جائے گا۔ یہ کنفلکٹ کی ضد ہو گئی، وہاں ٹانگ کھینچی جا رہی ہے اور یہاں مجھے انکریج کیا جا رہا ہے، ہمت کریں، کوشش کریں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہے معاشرے کے اندر، بہت اچھے افراد ملیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، کسی نے سوچا آپ کے لیے ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پر یہ مطلب فیسلٹیز موجود ہوں، لوگ آ کے مطلب سے فائدہ اٹھائیں، یہ ایک تعاون کی شکل ہے، یہ بھی کوآپریشن ہے۔ تو معاشرے کے اندر اس کے بغیر معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہ محور ہے جس پہ وہ چکی چلے گی پورے معاشرے۔ اگر یہ چیز بیچ سے نکال دی جائے، میں آپ سے تعاون نہیں کروں گا، آپ ان سے نہیں کریں گے، آپ ان سے نہیں کریں گے، ایون مریض ڈاکٹر ہو، استاد شاگرد ہو، پیش امام ہو، اپنا اس کا مقتدی ہو، پڑوسی ہو، بھائی ہوں، بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، تعاون کے بغیر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کوآپریشن کے حوالے سے اگر انسان کے اندر واقعاً اتنی وسعت آ جائے کہ وہ پازیٹیو رول پلے کرے معاشرے کے اندر، تو میرے خیال میں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب کوآپریشن میں مثال کے طور پر ابھی یہ جسٹ پرائسز کم ہوئی ہیں، کوئی کم کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ وہی انڈا 30 روپے کا تھا 30 کے مل رہا ہے۔ کیا جی اب جی سیزن بدل گیا ہے جی، ابھی کون سی سردی آ گئی، ٹھیک ہے جی، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بس سیلفشنس بہت ہمارا معاملہ سیدھا ہونا چاہیے، ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے، اور کماؤ اور کماؤ۔ یہ کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں کی زندگی تنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر بھائی ایک آپ نے خود مطلب اس کو ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، قیمتیں گئی اوپر، ہم نے بڑھا دی تھیں، اب کم ہو گئی، ہم اس کو والنٹرلی کم کر رہے ہیں، نہ بڑھ گئی ہیں، اب یہ کو آگے کرائے گا، ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ مطلب نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ پازیٹیو کیا ہے کہ میں سب کے لیے موقع فراہم کروں کہ سب اس سے مستفید ہوں۔ بہرحال وہی مطلب ہے، بڑی اچھی مثالیں ٹیچر کی، استاد کی، شاگرد کی، ڈاکٹر کی، مریض کی، پڑوس والے پڑوس کے ساتھ، ٹھیک ہے، بھائی بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ۔ یہ اگر انسان کے اندر یہ جذبات کوآپریشن کے نہ ہوتے تو ظاہر ہے ہم آگے نہیں چل سکتے۔ یہ وہ جذبات ہیں، قدرت نے اس کی جبلت میں رکھ دیے، اس کی فطرت میں رکھ دیے کہ وہ شاید نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بچے کی تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، بھائی بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں، ظاہر ہے اگر ایک وہ ویل پہلے گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہیے برابر ہونے چاہیے۔ ایک ٹریکٹر کو اور ایک جی ہاں، تو وہ ٹھیک ہے 12۔ تو یہ عوام اخبار کے اندر ایک مرتبہ لطیفہ پڑھا میں نے، میں ایک اور جگہ پہ سیفٹی کی کلاس لے رہا تھا، سیفٹی فرسٹ کے حوالے سے کہ کوئی بھی کام کرو تو پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔
یہ سامنے آڈینس تھے وہ بیچارے بس عام سے افراد تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اس کے اندر 3 ٹرم استعمال ہوتی ہیں. وہ 3 ٹرم کیا ہیں کہ نیئر مس ہو گیا، انسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، نیئر مس ہماری زبان میں بال بال بچا ہے، او گولی میری یوں گزر گئی، اور گاڑی میرے پاس سے یوں گزر گئی. ٹھیک ہے، یہ نیئر مس. دوسرا کیا ہے کہ ہلکی پھلکی لگ گئی. ٹھیک ہے، سائڈ مار گیا کوئی. ٹھیک ہے، کسی بائک والے نے پاؤں پہ چڑھا دیا بھی تو مائنر سا کچھ آپ کو مطلب کوئی زخم آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا انسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ کے اندر یا جان سے گیا یا معذور ہو گیا. وہ نا تھوڑے سے کنفیوز لگے کہ شاید ان کو اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے. تو میں نے اس لطیفے کا سہارا لیا. میں نے کہا یہ ہنسی اس چیز کو اچھی طرح سے قبول کر لیں. وہ یہ تھا کہ کسی اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ کے اندر میاں بیوی رہتے تھے. ہر وقت ہنسنے کی آواز آئے وہاں سے. وہ سارے حیران ہوئے اس پریشانی کے دور میں. ٹھیک ہے، یہ عجیب گھر ہے بھائی، کہہ کے بلند ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کی خوشی کا راز کیا ہے. وہ گئے، انہوں نے کہا جی آپ ہر وقت کہہ کے نکلتے ہیں اس گھر سے، فلیٹ سے، اس خوشی کا پیچھے راز کیا ہے. وہ بیگم صاحبہ بولی سب سے پہلے. انہوں نے کہا جی بس کبھی کبھار جھگڑا ہو جاتا ہے تو میں بیلر اٹھا کے ان کو مارتی ہوں اور میں خوب ہنستی ہوں. اچھا جی، چلے آپ کی ہنسی کا تو راز یہ ہو گیا. اب میاں سے پوچھا تیرے ہنسنے کا راز کیا؟ بولا جب نشانہ چوک جائے تو پھر میں بہت ہنستا ہوں. پھر میں بہت ہنستا ہوں. دونوں میں آ جائے گا. اچھا، یہ بہرحال تعاون بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کنفلکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کمپٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا. میں نے کہا اگر وہ بیلن جیسے خطا ہو گیا نشانہ، وہ تو ہنس دیے، یہ نیئر مس. اگر ان کے لگ گیا کہیں، وہ گھومڑا بن گیا یہاں پہ، یہ انسیڈنٹ سے جائے گا. اور اگر وہ شہید ہو گئے موقع پہ تو یہ ایکسیڈنٹ ہے.